جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینی مجالس میں بیٹھنا تشریف لانا یا سیکھنا اس قدر یہ عظیم عمل ہے کہ فرشتوں کے سردار اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مجالس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ مجالس بہت بڑی مجالس ہے، تو اس مجالس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہیں پر بھی کوئی ایسے پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، اس میں ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام احباب کو میں عرض کرتا ہوں کہ قریب نصیب ہے جو پیچھے بیٹھے نوجوان میں بھی کہوں گا بالکل قریب آئے تشریف لائیں اور بچے بھی آگے نصیب لے آئے آگے اور میں اپنے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کروں اور ہمارے خصوصی مہمان معزز مہمان مولانا احسن فاروقی فضا کو میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہوں گا۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ آپ کا بلا تعبیر پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں جناب الہی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت کرتا مسجد کے رسم قرآن اکیڈمی کے مدرس قاری زیاد خان رضا اللہ کو میں دعوت کرتا کہ وہ آئے ہوئے مشروع کریں اور آپ کا قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو روشن کریں۔ جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار अभी इंशाअल्लाह आपके सामने सूरत अल-फातिहा की हवाले मुख्तलिफ आयने कराम के अंदाज में पेश करूँगा। الآن الشيخ ياسر الدوسري حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن فضيلة الشيخ ماهر المعطي حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الآن فضيلة الشيخ بندر الليلة حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
جماعة الغامدي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآن فضيلة الشيخ عبد الله بن عباد الجنبي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآن فضيلة الشيخ سعود الشيخ حفظه الله تعالى إمام حريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله تعالى إمام حرم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الآن فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العباسي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مرکز والے سلمان فارسی ابو حسن قرآن کریم کے مدرس ماشاءاللہ خدا ماشاءاللہ ہماری قرآنی آواز قرآن پاک سنا کر ہمارے دلوں کو بہت اچھا ہے کہ ہماری کی نظر محسوس ہوئی اور ہمارے دلوں کو روشن کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائے ایک شاعر ایک قاری بنائے جن کی آواز سن کر سب لوگ در سے اور یہی خواہش پیدا ہو کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی قاری بنے تو اس کے بعد میں آپ دعوت دوں ہمارے نازلہ کلاس کے مدرس سلمان فارسی کے قاری جواد اس کے اللہ کہ آئے بھائی کو تشریف لائے اور اس کے بعد ایک پیاری سی نظم ہم سب کو سنائے میں دعوت دوں گا اپنے پیارے بھائی قاری جواد کشمیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم
सुलहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा में सोए हजरत की लचक है आलम तुझिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब हदीस से वरफअना लक ज़िक्रक अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब हदीस से वरफअना लक ज़िक्रक जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान मुझे ज़िक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है मुत्तमिर यासीन मुदस्सिर वही ताहा क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा मुत्तमिर यासीन मुदस्सिर वही ताहा क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा क्या शान है क्या शान है उसकी जो मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौन सही है फिर तो से करी जिसके वसीले से बनी है कुरान की हिदायत भूल गए सुन्नत की फजीलत भूल गए कुरान की हिदायत भूल गए सुन्नत की फजीलत भूल गए अफसोस के हम रफ्तार अहकाम शरीयत भूल गए अफसोस के हम रफ्तार अहकाम शरीयत भूल गए मैदान में निकलना छोड़ दिया दुश्मन को चिल्ला छोड़ दिया मैदान में निकलना छोड़ दिया दुश्मन को चिल्ला छोड़ दिया गिर गिर के संभलना छोड़ दिया जंगों की महारत भूल गए गिर के संभलना छोड़ दिया जंगों की महारत भूल गए कुरान की हिदायत भूल गए सुन्नत की फजीलत भूल गए अफसोस के हम रफ्तार अहकाम शरीयत भूल गए बिजली ने चमकना छोड़ दिया बादल ने गरजना छोड़ दिया बिजली ने चमकना
دیا بادل گرجنا چھوڑ دیا شاہین جھپٹنا چھوڑ دیا سب شہر شجاعت بھول گئے شاہین جھپٹنا چھوڑ دیا سب شہر شجاعت بھول گئے قرآن کی ہدایت بھول گئے سنت کی فضیلت بھول گئے افسوس کے ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے قرآن کی ہدایت بھول گئے سنت کی فضیلت بھول گئے قرآن کی ہدایت بھول گئے سنت کی فضیلت بھول گئے افسوس کے ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے افسوس کے ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا یہ تھے ہمارے مدرس مسجد کے ناظرین ناصرین اور مسجد کے نائب امام ماشاءاللہ بہت پیاری نظم پڑھی اور اس کے بعد مسجد کے طالب علم ابراہیم اکبر محترم وہ آئے ہم تھوڑی سی تلاوت کریں اور ہمیں پتہ چلا کہ مسجد میں جو سیکھ رہے ہیں قرآن اور حفظ کر رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے میں دعوت دوں گا ابراہیم اکبر یہ واقعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह ये फिर तालिब इल्म वजीर सम्मान हासिल मकाम कैद किया माशाल्लाह अल्लाह ताला ने प्यारा नेक तालिब बनाए और अल्लाह ताला
ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی نظام کا ذریعہ بنائے ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد میں مزید قرآن اکیڈمی کے طلباء کو میں دعوت دوں گا کہ اعتصام کا اور سبحان ارشد کو سبحان نبی کو کہ آئے پر اور پیاری سی عزم سب کو اس میں میں دعوت دوں گا اعتصام ارشد سبحان نبی کو۔
ماشاءاللہ یہ طالب علم کا ذکر اس سے بات کیا آنے والے ہمارے خصوصی مہمان میرے محترم اہل حدیث بہت کسی جنگل اہل حدیث مولانا حسن فاضلی میں دعوت کروں مائک پر تشریف لائے اور آپ قرآن حدیث سے ہمارے دلوں کو منور کرے میں دعوت کے لیے حسن فاضلی ایسے کریں آپ یہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا یہ دیوار چھوڑیں آگے آ جائیں اللہ آپ کو برکت عطا آگے آئیں ادھر سے بھی جوانوں نے ٹکیں لگائی ہوئی ہیں اور خیر آپ تو بوڑھے ہیں آپ کو لگا قریب ہو جائے اللہ آپ کو برکت قریب ہو جائے سامنے ہوں گے تو زیادہ انشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے خبر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمٰن آج کی اس کانفرنس کا عنوان عظمت قرآن کریم کانفرنس ہے اگر موسم کے حوالے سے سیزن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایام پیغام قرآن کے حوالے سے یا تعلیم قرآن کے حوالے سے یا عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے لیکن ہمارے برادر شیخ عمران سلفی حفظہ اللہ انہوں نے اپنی اس مسجد میں اپنے اس علاقے کے لوگوں کے لیے پھول حسن قرآن اکیڈمی قائم کی ہے اور یہ ننھے پھول آپ کے سامنے نظمیں بھی پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور دل و روح کو گرما بھی رہے اور ان کے استاد مکرم قاری ضیاء الرحمن حفظہ اللہ ماشاءاللہ بہترین قاری ہے اور انہوں نے بچوں پر جو محنت کی ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس علاقے میں حفظ قرآن کا یہ ایک بہترین اور بے مثال مدرسہ ہوگا ایک زندگی وہ ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ زندگی
ہمیں کبھی گھر لے کر جاتی ہے، کبھی بازار لے کر جاتی ہے، کبھی دفتر لے کر جاتی ہے، کبھی کارخانے لے کر جاتی ہے، یا کبھی کاروبار کے لیے سڑکوں پر خاک چھانٹنے کے لیے دوڑاتی رہتی ہے۔ اس زندگی میں دوڑ ہی دوڑ ہے، مشقت ہی مشقت ہے، تنگی ہی تنگی ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ ہم جنہیں دیکھتے ہیں بڑے لینڈ لارڈ، پلازوں کے مالک لینڈ کروزروں میں بیٹھ کر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو اتنے مسائل، اتنے مشکلات نظر آئیں گی کہ آپ یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ تیرا کھرب ہا شکر ہے، ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور آرام سے تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو سن رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ والے۔ ابھی میری تقریر کی ابتدا ہی میں میرے قائد، میرے امیر فضیلت الشیخ حافظ مقصود احمد حفظہ اللہ تشریف لائے، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آج یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کرنا اور یہ فیصلہ آپ اس وقت تک کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جسم میں روح باقی ہے، سانسوں کی ڈوری قائم ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے متحرک اور جیتا جاگتا انسان بنایا ہوا ہے اور انسان بنا رکھا ہے، اس وقت تک آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے لیے ہی محنت کرنی ہے یا آگے قبر کے لیے، حشر کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ جب وہ وقت قریب آ رہا، جب وہ لوگ کہ جن کے لیے ہم خون پسینہ سارا دن بہاتے ہیں، جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم مال کما رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن ایک آواز بلند ہوگی ہمارے گھروں میں، کوئی ہے جو جائے قبرستان قبرستان جا کر قبر کی جگہ تلاش کرے، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے والد محترم اس جہان فانی سے پوچھ کر سوچئے جب قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اپنے ہی چھوڑ آئی، آج جن اپنوں کے لیے ہم جسم و جان کی محنتیں، مشقتیں، صلاحیتیں، توانائیاں سب کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہوں گے جلدی جلدی جائیے، قبر کے لیے جگہ دیکھیے، قبر کھدوائیے، جنازے کا اعلان کیجیے، مولانا صاحب کو اطلاع کیجیے، اور پھر غسل دیا جا رہا ہوگا، کفن پہنایا جا رہا ہوگا، اور پھر 4 افراد اپنے کاندھوں میں اٹھائے ہوئے ایک کے بعد دیگرے کاندھے بدلتے ہوئے قبرستان پہنچائیں گے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیں گے، اور پھر سارے واپس۔ اب بتائیے وہاں پر میرا اور آپ کا کون سا حال ہے؟ جس نے یہ زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنے شب و روز گزارتا رہا، نماز ادا کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقے کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، احادیث مبارکہ کو پڑھتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، قبر میں جب اندھیری کوٹھڑی میں
استعمال کر رہے ہوں گے، مجھے بتائیے کہ وہ کون سا دستور ہوگا، وہ کون سا منشور ہوگا جو آپ کی قبر میں روشنی کر رہا ہوگا اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا رہا ہوگا۔ وہ قرآن عظیم ہے۔ یہ قرآن عظیم اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا، عرب کی سرزمین پر اندھیرے ہی اندھیرے، گمراہیاں ہی گمراہیاں، ضلالتیں ہی ضلالتیں، قتل و غارت کرتی، شراب نوشی، جوا، ظلم و ستم، ہر قسم کا فساد، ہم سارے گناہ موجود تھے، لیکن جب قرآن آیا، اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخے کی دیا ساتھ لایا، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، گھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈنگ بیٹے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا۔ وہی قرآن عظیم آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کو پڑھ رکھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کو تفسیر کے ساتھ پڑھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، جنہیں معلوم ہے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، جنہیں معلوم ہے مسلم میں اللہ کے رسول کی یہ طریقے اور عمل موجود ہے، اور جنہیں معلوم ہے ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں اور طریقے موجود ہیں۔ ذرا اپنا جائزہ لیجیے، اپنے بارے میں غور و فکر کیجیے۔ اللہ نے مکے والوں کو قرآن دیا، وہ مکے والے جو برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، جو ہر قسم کے عیب میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا۔ کب کہنا پڑا؟ جب انہوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تھاما، اور پھر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہراتے چلے گئے اور اسلام کی تعلیم کو پھیلاتے چلے۔ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، وہ غازی وہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے دھوکے خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے چہرہ اتریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی۔ آج ہم پنجابی میں کہہ لیجیے پیسے دے پتر بن چکے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے، جب ہم کسی اپنے بھائی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جب بھی موقع ملا میں حاضرین سے یہ بات ضرور کہتا، آپ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کا بھائی بھی ہے، یہ آپ کا دوست بھی ہے جو فوت ہو چکا ہے، یہ آپ کا عزیز بھی ہے، یہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، یہ آپ کا دفتر کا ساتھی بھی ہوگا، یہ اور دنیا میں آپ کے ساتھ میل ملاقات والا ہوگا۔ آج آپ اس تعلق سے آئے ہیں، لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں نماز جنازہ کی دعائیں آئیں؟ دوستوں کو منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، رشتہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں، کاروباری تعلق کو سامنے رکھ کر آئے ہیں، لیکن جو اصل کام تھا آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنی تھی، اللہ کے حضور کے گرانا تھا، اللہ کے حضور التجائیں کرنی تھی، اے مالک ارض و سما اس کی مغفرت فرما دے۔ اتنے لوگ ہیں کہ جنہیں وہ دعائیں آتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا۔
اگر ہم سب اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام احباب اس معیار کو پورا کرتے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں ملازمت کا، کاروبار کا یا کسی بھی میدان کا ایک معیار ہوتا ہے، جب تک اس معیار کو پورا نہ کیا جائے آپ دفتر میں ملازمت نہیں لے سکتے، گورنمنٹ جاب نہیں لے سکتے، آپ کسی بھی میدان میں سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی وہ جنت جس میں حور و غلمان، جس میں بڑے بڑے محلات، جس میں ایسے درخت کہ 100 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے مگر اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو، جس کی حور اگر اپنے چہرے کو آسمان دنیا سے ظاہر کر دے، یہ سورج چمکتا دمکتا اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مات پڑ جائے، اگر وہ اپنا دوپٹہ نیچے دنیا میں گرا دے، پوری کائنات کی دولتیں، پوری کائنات کے نوجواہر، پوری کائنات کے خزانے، معدنیات، تمام قسم کی چیزیں فروخت کر دی جائے، اس کے ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کی جاتی۔ ہر جنتی کو ایک شہد کی نہر، ہر جنتی کو ایک دودھ کی نہر، ہر جنتی کو ایک شرابن طہورہ کی نہر، ہر جنتی کو ایک میٹھے پانی کی نہر، اور وہ کچھ کہ جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو ایک مخملی غلاف میں لپیٹ کر اسے خوشبو میں بسا کر ایک تاج میں سجا کر کہ جب کوئی فوت ہوگا تو پھر ہم بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیں گے، جب بیٹی کی شادی کریں گے اس کے سر پر قرآن کا سایہ کر دیں گے، جب کبھی ضرورت پڑے گی قسم اٹھانے کی وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن عظیم کو اسی لیے نازل کیا۔ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جب اللہ رب العزت کا عذاب چاروں طرف سے میت کو گھیرنے کے لیے کوشش کرے گا، سر کی طرف سے آئے گا، پاؤں کی طرف سے آئے گا، دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، کون حفاظت کر رہا ہوگا؟ نماز آگے آ جائے گی، اس طرف سے راستہ نہیں ہے، روزہ آگے آ جائے گا، اس طرف سے راستہ نہیں ہے، صدقات آگے آ جائیں گے، اس جانب سے راستہ نہیں ہے، اور حج اور عمرہ نیک اعمال آ جائیں گے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے، قرآن عظیم آ جائے گا، یہ بندہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن پر عمل کرتا رہا، قرآن کو اپنے سینے میں جگمگاتا رہا، اے اللہ کے عذاب، یہ ساری اللہ کی عبادات آج مجھے روک رہی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے فضل سے ہماری حفاظت میں ہے، اے عذاب پیچھے۔ اب مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرنے والے؟ نماز تو تبھی کام آئے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزوں کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ روزے تبھی کام آئیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقات و خیرات کرنے والے ہیں؟ صدقہ و خیرات تبھی کام آئے گا، اور دیگر نیک اعمال جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے گئے ہوں گے تبھی وہ کام آئیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، ذرا اپنے گریبان کے آگے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھے، اپنے احتساب کرے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے اور اس نے قرآن عظیم سے کتنا مضبوط تعلق رکھا ہے یا کتنا کمزور تعلق رکھا ہے۔ حشر کے میدان میں جب سورج سر پر دہک رہا ہوگا،
زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہو، 50,000 سال کا دن، سوچئے یہ ذرا سی گرمی، پنکھے لگے ہوئے ہیں اور پسینے ہمارے بہ رہے ہیں، اور اس وقت کیا ہو جب سورج سر پر دہک رہا ہوگا، یہ کروڑوں میل کے فاصلے پر دہکتا ہوا سورج سر کے انتہائی قریب آ چکا ہوگا، زمین جس پر آج بھی سڑک پر ننگی زمین پر ننگے پیر ہم کھڑا نہیں ہو سکتے، اس وقت جب وہ تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا؟ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال کی بنا کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی دھڑ تک، کوئی کاندھے تک، کوئی اس طرح کہ جس طرح گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، اس منہ تک بچھوں تک پسینے میں غرق ہو، بتائیے کیسی وحشت ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں اس قدر وحشت ہوگی، اس قدر دہشت ہوگی، اس قدر پریشانی ہوگی، اس قدر مصیبت ہوگی کہ لوگ یہ بات کہیں گے، اے اللہ اس حشر کی سختی سے بچا لے، اے اللہ میں جہنم میں ڈال دے، او کما قال۔ ذرا بتائیے ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اور اس دن ایک مرد کو، ایک عورت کو فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، بڑی شان اور شوکت دیتے ہوئے، ہڈوں اور بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے میدان حشر میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ایک مرد بلایا جا رہا ہے، ایک عورت بلایا جا رہا ہے، اور نور کے ممبر بچھائے جا رہے ہیں، اور اس مرد کو اور اس عورت کو ان نور کے ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے، ان کے چہرے نورانی ہیں، لباس نورانی ہے، اور نورانی تاج پہنائے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے، روشنی سے یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے ایمان بڑھا۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، آج ہمیں یہ نظر آتا ہے ہمارا بیٹا افسر بن گیا، افسر بننے کے بعد ماں باپ کو ڈانٹنے لگ گیا، ماں باپ بڑے جوش میں ہوتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو افسر بنانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بزنس مین بنانا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو امریکہ بھیجنا ہے، میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے یو کے بھیجنا ہے، اسے ہالینڈ بھیجنا ہے، اور جب وہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آتے ہیں تو ماں باپ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو۔ لیکن جس اولاد کو دین کی تعلیم، جسے قرآن حفظ کروایا، قرآن کی تعلیم دی، جسے قاری بنایا، جسے عالم بنایا، جسے عالم عمل بنایا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے
میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے میرے ماں باپ ناراض ہوں۔ قرآن عظیم جہاں قرآن کو سمیٹنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے، وہاں ان کے والدین کو بھی عزت عطا کرتا ہے، اور یہ قرآن عظیم ہی ہے۔ اس کی طرف آ جائیے، قرآن میں اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیے، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، کس چیز سے ڈرا رہے ہیں، کس کی طرف کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کچھ معلوم نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کیوں بھیجا؟ ادھر آ مسلمان، میں تجھ کو بتاؤں تو در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ یہ قرآن تو نے بھلا دیا ہے بس اپنے کیے کی صدا پر۔ آج ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا، اور اس فراموش کرنے کی وجہ سے ہم نے نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اس کے رسول کا حق ادا کیا، نہ صحابہ کا حق ادا کیا، نہ صحابہ کی محبت کا حق ادا کیا، نہ ہم نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا۔ ہمیں کچھ خبر نہیں، بس ہم نام کے مسلمان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں ہمارے لیے محل تیار کر دیا گیا۔ ای خیال است و محال است و جنوب۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے عرش عظیم کا رب ہمیں قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن کریم کی تعلیم کو عوام الناس میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم ہے، الہکم الہ واحد، کائنات کے لوگوں سن لو، تمہارا الہ ایک ہے، اور وہ اللہ بعزت ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث العظم ہے، وہی غوث البرا ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی کاروبار میں برکتیں دینے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی بھیڑیاں دھاڑنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت ہی تمام اختیارات کا مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں، ان کی تعلیمات کو اپنے وجود پر لاگو کرتے چلے جائیں، اور جب ہم توحید و رسالت پر گامزن ہو جائیں گے تو پھر اللہ سے امید رکھیے، اور اللہ سے امید، اچھی امید، اچھا ایمان رکھیے کہ ہمارا رب ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں آخرت کے تمام بہاریں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہ اس میں جو کچھ میں نے بیان کیا، اے اللہ جو قرآن اور حدیث ہے، جو بات حق ہے وہ اللہ تیری طرف سے ہے، اور جو غلط ہے وہ میری ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کی دنیا آخرت کو بہتر فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین وبعد۔ ہمارے امیر مولانا حسن قادری حفظہ اللہ نائب رئیس جمیلۃ اہل حدیث لاہور کے لیے، اور اس کے بعد میں اپنے امیر مولانا
حافظ محمود حفیظہ اللہ انہیں دلی کے لائن سے اہلاً وسہلاً مرحبا اور میں اپنے امیر محترم حافظ محمود صاحب کو دعوت دوں قانون 20 کی درستی میں ہمارے دلوں کو مدد کرے ذات السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير قابل احترام علماء کرام معزز سامعین حضرات آپ مجھ سے پہلے ہمارے فاضل بھائی حضرت مولانا احسن فاروقی حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی ان کے خطاب سے مستفید ہو رہے ہیں انہوں نے قرآن حدیث سے متعلق ایمان افروز باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پور اکیڈمی قرآن حدیث کے اکیڈمی اس کے زیر انتظام آج کا یہ پروگرام اس اعتبار سے نہایت ہی برکتوں والا رحمتوں والا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی رونقیں ہیں دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے قرآن کی مدد سے آپ جانتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو پاکستان کی شہریت نہیں ہے تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا نہ وہ کوئی چیز خرید سکتا ہے پراپرٹی خرید سکتا ہے نہ وہ بیچ سکتا ہے نہ وہ ملازمت کر سکتا ہے نہ وہ بزنس کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت سے جو فوائد ہم قانونی طور پر حاصل کر رہے ہیں کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کرتے جب تک اس کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو پاکستان کی شہریت نہ ہو تو کسی چیز کا حقدار نہیں ہم دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کے ہم حقدار کس سے نہ
ہمارے پاس کون سا شناختی کارڈ ہے؟ ہمارے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زمین سے پیداوار اگ رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ نہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اس زمین پر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، جو چیز بھی تم استعمال کرتے ہو، سب کچھ کہاں سے ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اس کے خزانے ہمارے پاس، ہماری جانت سے، ہماری تقدیر سے، ہمارے دینے سے، ہمارے فضل و کرم سے، ہماری رحمت سے، ہماری اجازت سے ہی جو کچھ ہے تم کرتے ہو، ورنہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک قطرہ کو پانی کا پی سکتا ہے، ایک لقمہ کھا سکتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اور اس سمائی رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق یہ کہاں ہے؟ جس رزق کو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، زمین پر تلاش کرتے ہیں، اور جس رزق کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا یہ رزق یہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے ہم نازل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے، جو ہمارا رابطہ ہمارے رب کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے ہماری اپنے رب کے ساتھ کہ وہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے؟ ہمارا جو تعلق ہے اس کے ساتھ، وہ تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا قرآن ہے، جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس قرآن میں برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سے مستقبل ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، وہ بھی تو سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اگر ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں تو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح، جانوروں کے پاس تو پھر بھی حق ہے کہ مالک ان سے کام لیتا ہے اور ان کو چارہ ڈالتا ہے، لیکن یہ جو کچھ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں یہ ناجائز کھاتے ہیں، ناجائز پیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والنار مثوی لهم، ان کو میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا، ان سے ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں مانا، اللہ کی شریعت کو نہیں مانا، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کی نعمت استعمال کرنے کے حقدار نہیں ہے، مجاز نہیں ہے۔ والنار مثوی لهم، اور میں جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، اور مسلمان ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس پر اس کو جو ثواب ملتا ہے، لباس پہنتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس پر جو ثواب ملتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، ہر چیز پر اس کو جو ثواب مل رہا ہے۔ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مقدس کلام قرآن مجید کی بات
जिसके बारे में रब कायनात ने फरमाया तुम औरतुल किताब ये कुरान तो हम कौन को देते हैं, अलग को नहीं मिलता। ये बात याद है। अब देखें बड़े लोग ऐसे हैं, जाए बाजारों में, दफ्तरों में जाए, बड़े बड़े टंगियों वाले बैठे हुए हैं, ऊंची ऊंची गर्दनों वाले बैठे हुए हैं, तो कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास योद्धा है, हमारे पास ये कुछ है, हमारे पास वो कुछ है। अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से और कुरान से दूर किया। जो अल्लाह के घर में नहीं आता और वो ये समझता है कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है, ये उसकी गलतफहमी है। अल्लाह ने उसको अपने घर से दुलकारा हुआ है, अल्लाह को उससे नफरत है, अल्लाह ताला उसको दावत नहीं देते, उसको अपने घर में नहीं बनाते, उसको अपना मेहमान नहीं बनाते। तो अल्लाह अपना मेहमान बना देता है जिसको अपने घर में बुलाता है। अल्लाह ताला खुद दावत देते हैं, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, ये अल्लाह की दावत है। अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह मेहमान बनाते हैं, अपने घर में बैठाते हैं। और फिर अहले कुरान के बारे में रब कायनात ने क्या सुम्मा औरसना किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, जिनको हम चुन लेते हैं, जिनको हम पसंद कर लेते हैं, जिनसे हमें मोहब्बत हो जाती है। कुरान वो करता है, कुरान पर अमल वो करता है, कुरान से मोहब्बत वो करता है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की मोहब्बत। अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं और अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत, ये सबसे बड़ा काम याद रखिए। इंसान जब दुनिया से जाता है, हर चीज से इंसान का नाम मिट जाता है। अगर नहीं मिटता तो उसकी औलाद से उसका नाम नहीं मिटता। बाकी हर चीज से इंसान का नाम मिट जाता है। जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है। औलाद ऐसी प्रॉपर्टी है और हकीकत में यही इंसान की प्रॉपर्टी है। ये इंसान का अपना अमल है, ये औलाद है। और अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने औलाद के बारे में फरमाया और वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। इंसान के लिए दुनिया से जाने के बाद न वो एक नफल पढ़ सकता है, न एक रोजा रख सकता है, न एक जिक्र कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। आप फर्ज करें, हम में से हर शख्स में जाना है, हिसाब देना है, कब्र में जाना है, यहाँ भी हिसाब है, हकीकत भी हिसाब। एक नेकी अगर किसी इंसान की कम हो जाए, कब्र में फरिश्ते पूछे कि तेरा हिसाब हमारे सामने है, एक नेकी तेरी कम है, और वो कहेंगे ठीक है मुझको इजाजत दे, मैं नमाज पढ़ूं, मुझको इजाजत दे, मैं रोजा रखूं, मुझको इजाजत दे, मैं अल्लाह का जिक्र करूं, क्या फरिश्ते उसको इजाजत देंगे? नहीं। एक नेकी भी नहीं मिल सकती। हाँ, अगर पीछे एक औलाद को छोड़ कर गया है, फरिश्ते कहते हैं तेरा हिसाबों किताब तो बड़ा सच है, तेरी खैर नहीं, तेरे लिए बड़ी मुश्किल है। बच्चों के पास तो पूरा डेटा होता है, हर चीज है, और अकेले इंसान है। और जब मैं सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के सामने सबने खड़ा होना है, वहाँ पर एक दिन का हिसाब मैं तो नहीं दे सकता, कोई भी तो नेक से नेक भी, लेकिन वो मेरा रब है। अल्लाह कौन है? मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा रब है, मुझसे प्यार करने वाला है। जब वो मुझसे हिसाब लेगा मुझे पता है अपने रब के सामने। लेकिन ये जो फरिश्ते हैं इनके साथ मिलता है, ये तो हमारा रब वो तो देखेंगे, नामा अमल देखेंगे। और हदीस में आता है कि जब पूछने के लिए वो आते हैं और जब वो सवाल करते हैं तो उनकी आवाज में बादल की तरह गर्ज होती है, और जब वो
آنکھیں چمکتے ہیں تو جس طرح بجلی چمکتی ہے نا اور آدمی ڈر جاتا ہے اس طرح ان کی آنکھیں جب چمکتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اتنا خوفناک وہ رشتے کہتے ہیں کہ مشکل تو بہت لیکن پیچھے سے تیری اولاد نیک ہے دعا کر رہی ہے تیرا کام بن گیا تیری جان چھوٹ گئی ہے تیرا حساب آسان ہو گیا اب لوگ پوچھتے ہیں آتے ہیں ہر ایک شادی شدہ اس کی ضرورت ہے اس کی خواہش اور تمنا ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية اے اللہ نیک اولاد لوگ آتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹا تھا یہ نہیں کہتے کہ نیک ہو اور صالح ہو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے اس کو قرآن مجید کی تعلیم کو اس کی تربیت ضروری دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹا اور پھر بعد میں وہی بیٹا پھر وہی گھر سے نکال دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ پیغام اور ویڈیو دیکھی ہوگی کہ پاکستان کی یہ موجودہ طریقہ کا ایک بہت بڑا جھٹکے ہے برگیڈیئر رہا ہے ابھی جو حکومتیں گراتا جو پاکستان پر حکومت کرتا رہا ابھی 2 ہفتے پہلے اس کے بیٹے نے اس کو اپنے گھر سے نکالا میرے بھائی قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے کیا دعا کرنی بیٹے کی دعا ٹھیک ہے ہر شخص کی ضرورت ہے صرف بیٹے کی دعا کے لیے آتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے جو دعا مانگی جو اللہ نے سکھائی اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة علماء نے تشریح فرمایا اب دیکھیں بیٹے کی دعا کون مانگتی اب ایک آدمی کی عمر 80 سال ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ کو بیٹا لوگوں کے سامنے دعا مانگ سکتا جس کی بیوی نہیں ہے وہ دعا مانگ سکتا کہ اللہ مجھ کو بیٹا نہیں مانگ لیکن یہ دعا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة یہ انسان لبے دم پر 100 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے جس کی بیوی نہیں ہے جس کی شادی نہیں ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے اللہ ذریت عطا ذریت اور بیٹا تو وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے ذریت وہ ہے جو قیامت تک آپ کے نام پر چلتی رہے گی ہماری دعا کیسی ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ذریت کا سوال کیا اور ذریت کی کون سی ذریتاً طیبہ اللہ جو پاکیزہ جو ہمارے لیے بات ہے سب کا جاریہ بن جائے یا رسولی ویا رسولی آل یعقوب جو میرا وارث وارث سے مراد دولت نہیں علم کا وارث تقوی کا وارث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نستحی ہم قرآن ان کو دیتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں وہی مسجد میں آتے ہیں جن سے ہم کو محبت جن سے ہم کو محبت نہیں ہونا ہم کو مسجد سے دور کرتے ہیں قرآن سے دور کرتے ہیں اور دنیا کی مصیبتوں میں من سے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہیں وہ ظالم ہیں وہ قاتل ہیں وہ شرابی ہیں وہ زانی ہیں اور وہ جھوٹ بولنے والے فراڈ کرنے والے وہ آپ کو بڑے ملیں گے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے دولت بڑھ جاتی ہے یہ دولت تو کام آنے والی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے جن کو ہم قرآن کی دولت دیتے ہیں ان کی کچھ نہیں یہ بات ذرا غور سے سنو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ان میں سے جن کو ہم قرآن دیتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے جو ظالم ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اللہ نے ظلم کا انجام کیا کیا ظلم کا انجام رزق و عذاب کر رہے رزق و عذاب علیمہ ظالموں کو اللہ کہتے ہیں بڑا سخت عذاب یا وہ اللہ کو فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید سکھایا قرآن مجید کا وارث بنایا ہمیں ظالم اور یہ اپنے جان پر ظلم بھی کرتا کچھ نافرمانیاں دے سکتے ومنهم مقتصد اور کچھ وہ ہے جو درمیانہ ہے وہ اچھا نہیں ہے درمیانہ ہے کام بس چلتا ہے فرائض ادا کرتا ہے
अमीरुहुम साबिकुन बिल खैरात की माना। और कुछ वो है जो हर नेकी के काम में आगे आगे ये दुआ करेंगे। ये बात याद रखें, नेकी के लिए भी दुआ करनी है तौफीक के बगैर। जब तक तौफीक का दरवाजा ना खुले नेकी नहीं कर सकता आदमी। नेकी करने के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। जब खास तौर पर दिल सख्त हो जाए ना, फिर इंसान को उस वक्त ज्यादा दुआ करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अब 3 किस्म के लोगों के जालिम और दरमियाना और नेकियों में आगे निकल जाते हैं। ये कौन है? आम लोग नहीं है। ये जो फजीलत है, ये जो खास रियायत है, फैसिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद से मोहब्बत करने वालों को है और किसी के लिए नहीं। अल्लाह इन तीनों के बारे में फरमाते हैं, जन्नातु अदन यदखुलूनहा फीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन। इन तीनों को जालिम भी उसके अंदर आ गए। सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के हाथ, कुरान मजीद पढ़ने वाले के लिए, कुरान से मोहब्बत करने वाले के लिए ये खास रियायत है। अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी जान को दफन करने वाला होगा ना, फिर मैं उसको जन्नत में डालूंगा। ये कुरान मजीद पढ़ेगा कि जिस कुरान मजीद को पढ़ने से बच्चों को हम तालीम देते हैं, कुरान मजीद सिखाते हैं। जब कोई कुरान मजीद पढ़ता है ना, पढ़ने वाला तो जमीन पर बैठ कर कुरान मजीद पढ़ता है, लेकिन फरमाया आसमान के फरिश्तों में उसका शुमार होता है। और फरिश्ते भी वो जो अल्लाह के खास और मुकर्रर फरिश्ते हैं। मैं इसका मकाम और मर्तबा उन फरिश्तों के साथ होता है जो जमीन पर बैठ कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है। और फिर हम ये समझते हैं आमतौर पर कि पुराने ये सवाब का पैसा दरवाजा सवाब का तो खजाना है। सवाब तो है ही कुरान मजीद। ये जो कुरान मजीद से मुताल्लिक़ इल्म है, हदीस से ताल्लुक़ रखती है, किताब और सुन्नत, सब कुछ इसके अंदर हमारे अहले में ये सिर्फ सवाब और दुनिया के मामला को हम अलग कर देते हैं। ये बात याद रखें, दुनिया का कोई मामला कुरान के बगैर हम हल नहीं कर सकते। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान ही है जो दुनिया के मामला, दीन के मामला, कोई भी मामला है जिसमें इंसान की रहनुमाई करता है और कामयाब करता है। कुरान के बगैर कुछ कामयाब नहीं हो सकता, किसी मामले में नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं हमारी क्या हालत, हमारे मुल्क की क्या हालत। 6 लाख हमारी फौज, इतने बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, हमारी हैसियत क्या है? हमारी कोई हैसियत नहीं। मुल्क के अंदर बदल और बैन पाकिस्तान पाकिस्तान की क्या हैसियत है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हुए, ईसाइयों ने कहा कि हम चाबियां आपके बादशाह को दें, आप उनको बुलाएं। इसलिए कि बैतुल मक़दस ये अल्लाह ताला का घर है, इसकी चाबियां हम आपके बादशाह को देंगे। तब लिखा गया हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आप निकलते हैं और अपने साथ अपने गुलाम को लेते एक। आज देखिए कितना प्रोटोकॉल है बादशाहों के, वज़रा के पास कितना प्रोटोकॉल है, उनकी हैसियत है, उनकी इज्जत है दुनिया में, कोई इनका मकाम एक और रास्ता खुद सवार होते हैं, गुलाम चलता है, फिर खुद चलते हैं, गुलाम उन पर बैठ जाता है। जब शाम के करीब पहुंचे तो जितने भी जगह सब लेकर घोड़े लेकर अर्ज की अमीरुल मोमिनीन आप घोड़े पर लिबास आपको फटा हुआ है, पैमाने लगे हुए, जूता आप पे टूटा हुआ है, कहाँ से चले हैं आप? पैदल कभी बैठते थे कभी पैदल आप उनको बैठे
کہ ان کو پتہ چلے، ان کے دلوں میں ہمارا روب پیدا ہو جائے۔ کیا کہا کہ روب اس لباس میں ہے، روب اس پروٹوکول میں ہے، گھوڑے پر سوار ہونے میں ہے۔ کہا ابو عبیدہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو یہ بات کرے گا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ کنا قوما عبداللہ اعزنا اللہ بالاسلام، ایک وہ وقت تھا ہم دنیا کی ذلیل ترین قومیں تھے، ذلیل ترین قوم۔ ایک علاقہ فلاں نے ہتھیایا ہوا تھا، کوئی علاقہ کسی نے ہتھیایا ہوا تھا، ہم بہت کمزور تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، کس کے نام پر؟ فوج نہیں، ایمان تھا ان کے ہاتھ میں، قرآن تھا ان کا، اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد پر عزت دی ہے۔ مہما طلبت العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ اگر ہم نے اسلام کو اور قرآن کو چھوڑ کر کہا نا ان چیزوں میں دنیا میں ہمیں عزت ملتی ہے، اللہ ہمیں پھر ذلیل کر پھر واپس چلے گئے۔ پہلے جس طرح ہم مخلوق تھے، بکریوں اونٹوں کے چرواہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کجا وہ وقت کہ میرا باپ مجھ کو مارتا تھا، کہ میرا بھوکے جانور لے کر آ جاتا ہے، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، بھوکے لے کر آ جاتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے، تمہیں کہاں ہے؟ میرا باپ مجھ کو بنا کہتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کو عطا کر دی ہے۔ اس کے نام پر کسی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، کہیں انہوں نے کورس کیا تھا، کسی اکیڈمی میں جا کر کورس کیا تھا۔ یہی جو اکیڈمی ہے وہ اکیڈمی، اس اکیڈمی سے ایسی اکیڈمی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کی جو اکیڈمی، قرآن مجید سیکھنے کی جو اکیڈمی، قرآن مجید سکھانے کی، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے اس پر عمل کرنے کی جو اکیڈمی، اس وقت جو مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسے سے انہوں نے سارے مسائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کا تعلق کسی مسئلے سے نہیں، اہل حدیث ہے، غیر اہل حدیث ہے، موحد ہے، غیر موحد ہے، سب کے گھروں کی جھگڑے ہی جھگڑے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور کوئی شخص اہل حدیث کے ہونا افسوس کی بات یہ ہے وہ اپنا معاملہ کتاب و سنت کی طرف لے کر نہیں۔ میرے پاس کبھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جی کبھی کوئی آدمی نہیں آتا، بڑے افسوس سے کہ یہ ہمارا یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا تنازع ہے، آپ اس کو حل کریں۔ بہت بڑے بڑے علماء اور ایک خاص طور پر بہت بڑا آدمی، بہت بڑا عالم دین ہمارے پڑوس میں، ہم نے کہا آپ کا جھگڑا ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا قضیہ ہے، معاملہ بھی شرعی ہے، آئے آپ بتلائیں کس عالم کے پاس لے کر جائیں، عالم کا نام آپ نے کتاب و سنت سے فیصلہ کروائیں۔ اس نے کہا کہ میں تاغوت کی دعوت میں جاؤں گا، دنیا کی جھوٹی دعوت میں جاؤں گا، میں قرآن مجید سے اور حدیث سے میں فیصلہ نہیں کرواتا۔ بہت بڑا عالم اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہر وقت قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ خود اس نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ اپنے کیس کا قرآن سے قرآن سے کروں۔ ایسے ہمارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں ساری زندگی کے مسئلے حل کر دیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہم سب گھر والے ہیں، گھر میں کتنے معاملہ، کتنی خرابی ہے۔ قرآن 4-5 لفظوں میں کہتا ہے اے لوگوں جیسے مردوں عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی بے عین ہی عورتوں کے مردوں کے ذمہ حقوق۔ یہ 4-5 لفظ اگر ہم سمجھیں، چلو ہم اہل حدیث
चलो जो नमाजी हैं मस्जिद में आने वाले यही समझ दूसरों को छोड़े, हम भी नहीं समझते। हम चाहते हैं कि सारा हक हमको मिल जाए और किसी का हक हमें अदा नहीं। करोगे तो तनाज़े यही खराबी है। कोई शख्स हक अदा करने के लिए गया, हक लेने के लिए गया, अब कौन क्या करता है? वही जी हलाकत है, बैल है, अफसोस है और फिर आजाद हम के लिए चाहते हैं मुझे तो मेरा हक मिल जाए, लेकर दूसरों को, बीवी को, भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को और ताल्लुकदारों को उनको उनका हक देने को तैयार नहीं। लेकिन इसमें गौर और फिक्र नहीं करते। कुरान मजीद कामयाब तरीन शहरा पर हमको चलाना चाहता है। हमने उस रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते इजाज़ करना, खतरात वाले, परेशानियों वाले, मुसीबतों वाले, घाटे वाले और जिल्लत और रुसवाई वाले, फितने और फसादात वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू बिल-क़िस्ति शुहदाअ। ईमान वालों, अदल और इंसाफ को कायम करो। अगर हर शख्स कुरान मजीद इस आयत मुबारका पर गौर कर ले, अदल और इंसाफ करे, वलो अला अपने नफ्सों के खिलाफ अपने ऊपर भी गवाही देनी पड़े अबिल वालिदैन के खिलाफ रिश्तेदार सच्ची गवाही, इसलिए हमारे बस हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं, लेकिन अपने किरदार को नहीं देखते, अपने अमल को नहीं। कुरान मजीद दुनिया के तमाम तर मामलात जो सबसे बेहतर रास्ता है, जो कामयाबी वाला रास्ता है, उस रास्ते पर अल्लाह के बंदों को चलाता है। लेकिन शर्त ये है कि चलने वाले कुरान मजीद को समझें, उसमें गौर व फिक्र करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें, यह करें कि या अल्लाह मैंने जिंदगी पसंद करनी है, मैंने पूछा है तो तेरे कुरान से, मैंने पूछा है तो तेरे नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फरमान से पूछा है। अगर हर शख्स ये अहद कर ले, मैं कसम उठा कर कहता हूँ उसकी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाए। जब तक हम ये काम नहीं करते तो सारी जिंदगी अपने मसले हल करते रहेंगे, एक मसला हल करेंगे 10 मसले एक तरह हो जाएंगे। इसलिए अकेडमी है, इसका मतलब क्या है? हमें कुरान मजीद के करीब करना, कुरान मजीद की मोहब्बत हमारे दिलों में है। हम पहले पढ़े, फिर हम कुरान मजीद में गौर फिक्र करें और फिर कुरान मजीद को अपनी अमली जिंदगी में अपनाएं। अल्लाह ताला इस अकेडमी को कामयाबी से हम नाम फरमाए और जो मसजिद के मुंतज़मीन है, जो हमारे कारी साहब हैं, खतीब साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत और कोशिश को अपनी बारगाह में सबके कबूलियत अता फरमाए, इनको अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए और जितने भी हाजिर खाना है अल्लाह ताला इनकी मेहनत, इखलास, इस मस्जिद के साथ ताल्लुक, अकेडमी के साथ ताल्लुक अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। तो आपको परेशान हैं, अपनी परेशानी के लिए और फिर बीमार हैं और दुआ की दरख्वास्त करते हैं अपने लिए सबके लिए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी रहमतुल्लाह वमाइन बगील जलाल वले अज़ीम सुल्तान अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि रब्ब इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह करम से हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ग़नाए और लग़ज़िशें माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद के नूर से हमारे सीने को रोशन फरमा। या अल्लाह इस अकेडमी को अंदरूनी रात चौगुना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारे औलादों की हिफाजत फरमा।
اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ان کو ہمارا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، ان کو ذریت طیبہ عطا فرما، اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو مغفرت فرما، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، کشمیر میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اے اللہ بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اے اللہ پیٹرول کا بحران ہے، ہمارے ملک میں بحران ہی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اے اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مخلص حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کی حکومت قائم فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، قراء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے گھروں کو اے اللہ آباد فرما، اے اللہ ہم کو دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرما، اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما، اور کوثر سے آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرما، آپ کی میت میں اللہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ابتلائیں، اے اللہ حادثات ان سب سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو تقویٰ عطا فرما، ایمان عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جب ہمارے مرکز جمعیت اہل حدیث اسلام آباد ماشاء اللہ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو روشن ہو گیا۔ اس کے بعد پروگرام کا احترام کرتے ہوئے میں تھوڑا مرکز سلمان فاصل تبلیغ کا کام جاری ہے اور تھوڑا آپ سب کے سامنے بیان کیا۔ مرکز سلمان فاصل قرآن اکیڈمی میں تعلیم کا آغاز الحمدللہ قرآن اکیڈمی کا آغاز جنوری 24 سے آغاز کیا گیا تھا اور الحمدللہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اس اکیڈمی میں تعداد بھی ساتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ مسجد میں ترجمہ تفسیر کے کلاس کی جاری الحمدللہ بچے نوجوان بزرگ بہت شوق کے ساتھ کلاس تشریف لاتے ہیں اور شوق سے اس کلاس کو اٹینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شوق کو بہت زیادہ قبول کرے اور اس کے بعد الحمدللہ ہماری اس مسجد میں نازل کلاس بچوں کی تعداد بھی الحمدللہ 60 کے قریب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مرکز کو آباد کرے اور ہمارے آخرت کا مزاج کا ذائقہ ہے۔ اس مسجد کو چلا رہے ہیں، مسجد میں ہم چلی ہے جنہوں نے کوششوں سے اس مرکز کو بنایا۔ ایک ہفتہ اس کی برداشت میں کوئی ایک بھی مسجد موجود نہیں تھی
ہماری مسئلہ کی میں جب لیڈرشپ ہوا تو بہت زیادہ میں نے کمی محسوس ہوئی مجھے کہ یہاں پر کوئی نصیب ہونی چاہیے. تو الحمدللہ تک سے خدا تعالیٰ ہمیں چنا اس کام کے لیے. تو الحمدللہ خدا ہم سے اس کے لیے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے طرح اخلاص پیدا کرے. یہ مرکز اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. جب یہ مسجد نہیں تھی میں اسی مسجد میں جایا کرتا تھا, وہاں پر نماز میں پڑھا تو بہت باتیں سنی کرتی تھی. پھر الحمدللہ اللہ کی قدرت کو ٹھیک سے الحمدللہ اللہ جسے چاہتا ہے. میرے اسلامی محترم حافظ حکیم صاحب اسلامی سیکٹر میں جب میں ان کے پاس پڑھا کرتا تھا وہ بھی یہی کہا کرتے تھے مجھے بھی اور میرے جو میرے دوست تھے یہی کہا کرتے تھے آپ اس اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو یہ مسجد کی مرکز الحمدللہ اس مسجد میں 5 وقت کے لیے بھائی آتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد کے ہمارے بچے بھی آتے ہیں. یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں نہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس اللہ کے گھر کے لیے بچت کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو آپ کہیں کہ آپ سے کیس کریں گے جب جا کر اللہ کے گھر میں آپ نے کیسے نہیں اس مسجد کو چلا رہے ہیں. الحمدللہ اس مسجد کو 2015 میں بنی ہے, آباد ہے 2024 چل رہا ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد میں الحمدللہ آپ سب کے سامنے جو مسجد میں آج نظامات ہیں چھوٹے بڑے مسجد میں جو معاملات ہوتے ہیں اور سب دیوار میں بتائی ہوتا ہے. تو ہمارا فرض کرتا ہے کہ ہم بھی اس گھر کے لیے مخلص ہو کر ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں. اور اس کے بعد آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. تو ابھی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز کے بعد آپ کے لیے سب کھانے پہن جائے گا. سیکنڈ فلور میں تشریح لیتے ہیں نماز کے بعد. اور اس کے بعد ہمارے مہمان ہیں جب مسجد کے ساتھ سے آئی ہے تو وہ میرے پاس ہی بات کی تشریح نماز کے بعد. تو ابھی میں جوان صاحب اور راوت اللہ کے الحمدللہ ہمارے یہاں پروگرام کامیاب ہو الحمدللہ. بہت زیادہ دلی کے لائن سے میں شام کا ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ آئے ہمارے پاس آ کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے آنے والے کے ساتھ بھی حسن سعید صاحب اور طارق صاحب حافظ صاحب بھی آئے اور ہمارے جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہمارے مہمان گرامی سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسجد کے لیے آپ نے یہ لمحات سے نکال کر آپ نے لمحات کو نکال کر آپ کے رام جائے بتائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ کا دعوت تبلیغ 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 دعوت تبلیغ